ایک دن چڑیا کا وقت قریب آ گیا۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نہ نظر آئی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی میرے پاس آؤ۔ تو اس نے کہا کہ ماما جی، میں تو ابو کی راہ دیکھ رہی ہوں، وہ تو دوائی لینے گئے تھے مگر ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ مجھے تو ان کی فکر ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ آپ کی ہو رہی ہے۔ آپ کی طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ دیر رہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کیا پتا میں تمہارے ساتھ اب اور زندگی بسر نہ کروں، میں نہیں بچوں گی۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ نہیں ماما جی، کچھ نہیں ہوگا، مہربانی کر کے آپ ایسے تو نہ کریں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ابو جان دوائی لینے گئے ہیں نا، وہ آپ کی دوائی لے کر آئیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی، کاش کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی، مگر مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گی۔ آگے سے تمہیں خود ہی سنبھل کر چلنا ہوگا۔ میری نصیحت یاد رکھنا کہ اگر کوئی بھی تمہیں کچھ بھی کہے، اس کا جواب احترام ادب سے دینا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے تمہیں واپس لینے پڑے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، اور ہمیشہ ہر کسی کی فرما بردار رہنا، اور جو بھی تمہیں کچھ کہے تو اس کا آگے سے کچھ بھی نہ کہنا۔ یہ کہہ کر چڑیا مر جاتی ہے۔ بیچاری اس کی بیٹی رونے لگ جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بیچاری غمگین ہو جاتی ہے۔ اس طرف اس کا باپ ایک چڑیا سے کہتا ہے، مانو چڑیا، پتہ نہیں کب مجھے اس سے جان چھوٹے گی اور میں کب تم سے شادی کروں گا۔ میں نے تو اتنے دنوں سے میں اس کے اوپر دوائیاں لگا رہا ہوں، اتنی دوائیاں کھاتی ہے پھر بھی جان نہیں چھوڑتی ہے میری۔ پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ساری تنخواہ تو اس پر ہی لگ جاتی ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، وہ آپ کی جان بہت جلد چھوڑ دے گی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ جب وہ مر جائے گی، اس دنیا سے چلی جائے گی، تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ جب چڑیا کا باپ گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اگلے ہی دن وہ دوسری شادی اس نے کر لی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی، آج سے یہ تمہاری دوسری ماں ہے، یہ تمہیں بہت پیار کرے گی اور یہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ پاپا جی، آپ تھوڑے دن ٹھہر تو جاتے، کیا آپ کو ماما کے جانے کا غم نہیں ہے؟ میرا غم تو ابھی تک نہیں کیا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ ارے بیٹا، دکھ تو مجھے بھی ہے اور بہت زیادہ ہے کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی، مگر جو ہو گیا ہے اس کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ ہم زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ آج سے تمہاری نئی ماں ہے اور یہی تمہارے آگے سے خیال رکھے گی، اور تم نے بھی ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر چڑیا نے اس نے باپ کا جواب نہ دیا اور وہ سو گئی۔ اس کے بعد سے اس کا باپ کام پر جاتا تھا اور وہ سوتیلی ماں اس سے کام کرواتی تھی۔ وہ سارے کام گھر کے کرتی تھی، کوئی کام نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اسے حد سے زیادہ کام کرواتی تھی، مگر وہ بالکل سارے کام ٹھیک ٹھاک کرتی تھی اور اف تک نہ کہتی تھی۔ چڑیا اسے بہت ہی زیادہ چڑھتی تھی کہ یہ مجھے نہ یا اف تک کیوں نہیں کہتی ہے۔ ایک دن وہ تنگ آ کر چڑیا سے پوچھتی ہے کہ اے لڑکی،
تم پر تو میں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہوں، تم سے ہر کام کرواتی ہوں، ایک ایک کام تم کرتی ہو میرا، مگر پھر بھی تم مجھے اف تک نہیں کہتی ہو، ایسا کیوں؟ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ جب میری ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر یہ نصیحت کی کہ میں کبھی بھی کسی کو اف تک نہ کہوں، جو کوئی مجھے بڑا کچھ بھی کہے تو میں اس کا احترام کروں، اور احترام سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں نے اتنے پیار سے مجھے یہ بات کہی کہ بس مجھے اس کا اثر ہو گیا، اس وجہ سے میں کرتی ہوں۔ سوتیلی ماں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی کہ اس چڑیا میں تو کتنی زیادہ سمجھ ہے۔ اس نے آئندہ کے بعد اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔